اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا دیا، پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی کی شکل دی، پھر بوٹی سے ہڈیاں بنا دیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ بس بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین خالق۔ انسان کی تخلیقی مراحل کا ذکر ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے، جوہر سے بنایا۔ مٹی کا جو خلاصہ منتقل ہوتا ہے، مٹی خلاصہ ہو کر کے پودے میں، پودا جو ہے وہ انسان غذا کر کے کھاتا ہے تو اس کا خلاصہ ہو کر خون بنتا ہے، اور پھر خون کا خلاصے سے نطفہ بنتا ہے، اور نطفے سے پھر انسان کی تخلیق کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم نے فرمایا، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک مقتدر جگہ پر رکھا، فی قرار مکین مقتدر، طاقتور جگہ پر ہم نے اس کو رکھ دیا، یعنی رحم مادر نطفے کی پرورش کے لیے بہترین اور محفوظ ترین جگہ ہے، جہاں پر اس نطفے کے لیے آگے بڑھنے تکامل کے تمام وسائل فراہم ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ انسان مٹی سے خلق ہوئے، مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے جوہر سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اور انسان کے جسم کے اندر جو موجود عناصر ہے سب عارضی ہے، سب زمینی عناصر ہے۔ سارے عناصر جو زمین میں ہے وہ انسان میں پائے جاتے ہیں، زمین سے ہٹ کے کوئی اور عنصر انسان کے جسم کے ساخت و بافت میں استعمال نہیں ہوا، سب عارضی عناصر ہیں۔ اس کے لیے جیسا کہ ابھی بتایا کہ زمین کا مٹی کا جوہر خلاصہ جو ہے وہ عناصر مرکب ہو کر کیمیکل تبدیلی کے ذریعے اب نبات بنتا ہے، نبات سے انسان کی غذا، غذا سے خون، خون سے انسان کی تخلیق کا پہلا مرحلہ وجود میں آتا ہے خون کے بعد۔ ہمارے پاس اس انسان کے جسم میں جو خلیے ہیں، سیل، دو قسم کے سیل موجود ہے، ایک جسمانی سیل اور ایک جنسی سیل۔ جسمانی سیل ایک مکمل سیل ہوتا ہے جس کے مرکزے میں 46 کروموزومز ہوتے ہیں، مستقل سیل ہے، زندہ سیل، لیکن یہ جسمانی سیل۔ لیکن جنسی سیل جو ہے وہ مستقل سیل نہیں ہوتا، آدھا سیل ہوتا ہے، اس میں 46 کا کروموزوم نہیں ہوتے، اس کا آدھا ہوتا ہے۔
آدھا سیل ہوتا ہے جنسی سیل۔ انسان جب غذا کھاتا ہے زمین سے نکلی ہوئی چیزیں جو ہے وہی غذا ہوتی ہے انسان کی۔ آسمان سے من و سلوہ تو نہیں اترتا، زمین جو ہے وہی مہربان ماں ہے، اسی زمین کا سینہ ہم چوس کر کے غذا بناتے ہیں۔ اس زمین سے جو غذا ملتی ہے اس سے خون، اور خون سے جو نطفہ بنتا ہے، یعنی جنسی سیل بنتا ہے، وہ ایک آدھا سیل ہے، آدھا سیل بنتا ہے، مکمل سیل نہیں ہوتا وہ۔ اور اس طرف مرد و زن دونوں طرف جو سیل ہے دونوں آدھا ہوتا ہے۔ مرد کی طرف سے جرثومہ جاتا ہے اور عورت کی طرف سے تخم جرثومہ پدر اور تخم مادر، یہ دونوں رحم کے سے پیچھے نلی میں اس دونوں کے ملاپ ہوتے ہیں۔ یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو ایک مستقل سیل بنتا ہے، آدھا ماں فراہم کرتی ہے، آدھا باپ فراہم کرتا ہے، دونوں جفت ہوتے ہیں۔ اس کو قرآن نے نطفۃ امشاج کہا ہے، مخلوط نطفہ، مخلوط یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے فراہم کردہ مخلوط نطفہ۔ اس مخلوط نطفہ جب وجود میں آتا ہے تو یہ روانہ ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی اس سلسلے میں ہم نے تفصیل سے بات کی، ہم تفصیل نہیں بیان کریں گے آپ کے لیے، اگرچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی خلاقیت، اللہ کی توحید اور اللہ کی خالقیت کی معرفت کے لیے بہترین دروس ہیں یہاں پر۔ جیسا کہ ابھی بتایا، باپ کی طرف سے جرثومے ہوتے ہیں، فراہم ہوتے ہیں۔ ایک قطرہ نطفے کے اندر کہتے ہیں 400 ملین جرثومے ہوتے ہیں، 400 ملین، ان میں سے ایک نے جفت ہونا ہے تخم مادر سے، ان میں سے ایک نے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، رحم میں کیا چیز ہے وہ جانتا ہے۔ اس پر اعتراض کرتے ہیں ابھی ہم کو بھی پتہ چلتا ہے الٹراساؤنڈ کے ذریعے وغیرہ کے رحم میں کیا ہے، تم کہتے تھے اللہ۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم کو تخلیق کے مرحلے میں آنے کے بعد پتہ چلتا ہے، بچہ دنیا میں آنے کے بعد سب کو پتہ چلتا ہے، اور تخلیق کے مرحلے میں بہت مرحلہ طے ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے 400 ملین جرثوموں میں سے کون سا جرثومہ ماں کے تخم کے ساتھ جفت ہونے والا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور ہر جرثومے کی خاصیت دوسرے سے مختلف ہے۔ اللہ جانتا ہے کس خاصیت کا جرثومہ تخم مادر کے ساتھ جفت ہونے والا ہے۔ یہ 400 ملین خاصیتوں میں سے ایک خاصیت والا جرثومہ جو ہے وہ تخم مادر کے ساتھ جفت ہوگا، اس کو اللہ جانتا ہے۔ یہ کہ وہ 400 ملین ہے میں سے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جفت کرنے کے لیے مقدر فرمایا ہے کہ وہ کون سا پیغام لے کر کے جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں بہت سے دروس ہیں، ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ بہرحال یہ جفت ہوتا ہے، جفت ہونے کے بعد یہ روانہ ہو جاتے ہیں رحم کی طرف، رحم مادر کی طرف۔ رحم مادر سے فاصلے پر دونوں جفت ہوتے ہیں، رحم مادر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ رحم مادر آنے والے مہمان کے لیے آمادگی، تیار اور سامان فراہم کر کے رکھتا ہے۔ رحم کیا؟ قالین بچھاتا ہے رحم مادر آنے والے مہمان کے لیے، اور اس کو اس قالین کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔
قالین نما ہے وہ جگہ جہاں رحم مادر کی 13 سال اس نے چسپاں ہونا ہے، قالین نما ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جرثومہ یہ تقسیم ہوتا ہے، تقسیم ہونا شروع کرتا ہے، 2 4 8 16 32 تقسیم ہو کر کے جب 32 تک پہنچ جاتا ہے، 32 سے پہلے اگر ہر سیل کو جدا رکھا جائے کسی رحم میں تو اس سے ایک بچہ پیدا ہو سکتا ہے، 32 بچہ پیدا ہو سکتے ہیں، 32 بچے۔ یہ 32 ہونے کے بعد پھر تقسیم ہوتا ہے، ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں۔ تقسیم ہونے کے بعد ہر سیل جو ہے وہ بچے پیدا نہیں کر سکتا، اپنے شعبے کو بنا سکتا ہے۔ صرف تقسیم ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 100 سے زائد ہونے پر تقسیم ہوتا ہے، ذمہ داریاں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ کسی کے ذمہ لگتا ہے ہڈی بنانا، کسی کے ذمہ لگتا ہے دماغ بنانا، کسی کے ذمہ لگتا ہے آنکھ بنانا، کسی کی کان بنانا، ناک بنانا، یہ ذمہ لگتا ہے۔ کن کے ذمہ لگتا ہے؟ جو پہلے سیل دونوں کی طرف سے مل کر کے بنایا تھا، اس سیل کو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے کہ تم نے ماں کی شکل، وہ ماموں کی شکل میں یا چاچا کی شکل میں بچہ بنانا ہے، تو ان سیلوں کو پتہ ہے کہ چاچے کی شکل کیا ہے، ماموں کی شکل کیا ہے، اس کا منہ کتنا بڑا ہے، آنکھیں کتنی بڑی ہے معلوم، ناک کتنی اونچی ہے وہ بھی معلوم ہے۔ اسی حساب سے وہ ناک بنائیں گے، آنکھیں بنائیں گے، منہ بنائیں گے۔ عجیب درس ہے، اس کائنات میں دنیا کا عجوبہ ہے ان سیلز کا کام۔ ان میں شعور ہے، ان کو پتہ ہے، ان کو علم ہے، ان کی تربیت ہوئی ہے، ان کو پڑھا کے بھیجا ہے، یہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس طرح بنانا ہے اس انسان کو، اس مخلوق کو، اس اللہ تعالیٰ کے کائنات میں عظیم معجزے کو کس طرح بنانا ہے، ان کو آتا ہے کام، لگ جاتے ہیں بنانے پر۔ ٹھیک ہے، انسان غور نہیں کرتا اس پر زیادہ۔ مثلا یہ ہاتھ جو ہے وہ بنا کر کے یہاں تک آ گیا، پھر یہاں سے پھر شعبے نکالتا ہے۔ کیوں نکالتا ہے؟ یہ پڑھایا ہوا ہے، ان کو یہی بتایا ہے کہ یہ شعبے نکالنا ہے، یہ انگلیاں بنانا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہاں کے ناخن بنانا ہے، پھر انگوٹھے کو اس جگہ رکھنا ہے، سب ایک لین میں نہیں رکھنا ہے تاکہ پکڑنے کے لیے ممکن ہو۔ یہ سب پڑھایا ہے اس کو، اس سیل کو، اسی طرح یہ بنا دیتے ہیں۔ شعبوں میں تقسیم ہونے کے بعد یہ سیل اپنا شعبہ بنا سکتا ہے، پھر دوسرے شعبے سے اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا، اس کا اثر نہیں، مربوط ہے باہم، لیکن وہ اپنے شعبے کو بنا سکتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، علقہ بنایا، لوتھڑا، گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے جب وہ تقسیم در تقسیم ہونے لگتے ہیں۔ پھر لوتھڑے کو مضغہ بنا دیا، مضغہ یعنی بوٹی۔ پھر اس کے بعد اس مضغے کو کیا بنایا؟ ہڈی بنائی۔ ہڈی بنانے کی جب نوبت آتی ہے تو انسان کا پورا ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے، انسان کا ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ اور یہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ نطفے سے ہم نے علقہ بنایا، علقے سے مضغہ بنایا، مضغے سے ہڈیاں بنائیں۔ ٹھیک، ہڈیاں بنانے پر جب آتا ہے تو پھر انسان کی تخلیق ہو جاتی ہے، انسان کی تخلیق ہو گئی۔ اب انسان کی تخلیق کے سارے راز ہڈیوں کے اندر ودیعت ہے، سب ہڈیوں سے مربوط ہے۔ چنانچہ ہزاروں سال پہلے کے مرے ہوئے انسان کی ہڈی ملتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کس بیماری میں مرا ہے یہ شخص۔ ہڈیوں کے اندر سارے راز موجود ہوتی ہے۔
پھر فرمایا ثم فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، تعبیر بدل گئی۔ دیکھو پہلے خلقنا یہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، خلقنا ہے تمام مراحل میں لفظ تخلیق خلق، لیکن ہڈیاں بننے کے بعد ڈھانچہ، انسان کے ڈھانچہ ہڈیوں کا وجود میں آنے کے بعد فکسونا، پھر ہم نے چڑھایا، پہنایا، العظام ہڈیوں کو، لحما گوشت چڑھایا۔ یہاں پر نہیں فرمایا اسے ہڈیوں سے گوشت بنایا، نہیں، ہڈیوں سے گوشت نہیں بنایا، ہڈیوں تک انسان کی تخلیق تکمیل ہو گئی، اور پھر اس کو ایک لباس پہنایا، وہ دوسرے ذرائع سے لباس پہنایا، گوشت کا لباس پہنا، بس گوشت جو ہے وہ انسان کے اوپر جو ہے وہ ایک تزئین و آرائش والے لباس کی طرح ہے، کہ اگر یہ گوشت نہیں ہوتا تو ہڈی کی جو ہے وہ شکل جو ہے وہ ڈراؤنوں سی شکل ہو جاتی، تو اس کو چھپانے کے لیے ایک گوشت چڑھایا، گوشت کو لباس قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ تمام باتیں جو ہے انسان جہاں ابھی جس حد تک انسان کا علم اور سائنس کا وہ ہوا ہے انکشاف، وہ اس کے ساتھ بالکل 100% ہے، اور ابھی ہو سکتا ہے سائنس کے لیے بہت سی باتیں جو ہے وہ پوشیدہ ہو۔ ابھی ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری مخلوق بنا دی۔ یہاں تک تو سائنس نے دیکھ لیا کہ ٹھیک ہے جی ہڈیاں اصل ہے اور گوشت اس کے اوپر لباس کی صورتحال ہے، پھر اس کو اس کے اندر روح پھونک دی، روح پھونکنے کے بعد جب یہ زندہ مخلوق ہو گئی تو یہ خلق آخر ہو گیا، خلقا آخر۔ یہ خلق آخر، یہ روح کیا چیز ہے پہلے بھی ذکر کیا ہم نے آپ سے کہ روح کے بارے میں انسان کچھ نہیں جانتا، اور ابھی تھوڑا بہت جاننے لگا ہے۔ روح آنے کے بعد یہ ایک زندہ مخلوق ہو گئی ہے، اور ارادے کا مالک ہے، اور اختیار کا مالک، اور اپنی سرنوشت اور اپنی قسمت اور تقدیر کا مالک ایک انسان، اور ایک چلتی پھرتی کائنات بن گئی خلق آخر۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ کو ناز ہے انسان کی تخلیق کے بعد، ناز ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین پیرایے میں بنایا ہے۔ وصورکم فاحسن صورکم، اللہ نے تمہاری تصویر کشی کی اور بہتر تصویر کشی کی، بہتر شکل میں بنایا انسان کو۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جو تمام خالقین میں بہترین احسن خالقین ہے۔ احسن خالقین جو ہے وہ کہاں سے فرمایا؟ خلق آخر میں آنے کے بعد خلق آخر میں لانے والی ذات، یعنی حیات دینے والی ذات، حیات۔ جی پہلے بتایا الحیات من الحیات، حیات سے آتی ہے، مردہ چیز سے حیات نہیں آتی۔ حیات اللہ تعالیٰ کا عظیم معجزہ ہے، اس کائنات میں حیات اللہ کا عظیم معجزہ ہے۔ اس حیات کا ایجاد کرنے والا جو ہے وہ احسن الخالقین ہے۔ خلق تقدیر کرنے کو کہتے ہیں، اندازہ گیری کسی کو کسی اندازے کے مطابق بنانے کو خلق کہتے ہیں۔ خلق کی دو قسمیں ہیں، ایک خلق ابداعی ہے جو عدم سے وجود میں لانا ہوتا ہے، یہاں پر عدم سے وجود میں لانے کے بعد اللہ تعالی نے کہا ہے احسن الخالقین ہے۔ یہ خلق تقدیری ہے، جو خلق کی قسمیں ہیں کائنات میں، تخلیق کی جو قسمیں ہیں ان سب میں بہترین تخلیق خلق ابداعی ہے، عدم سے وجود میں لانے والا خلق ہے جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ احسن خلق کیا ہے؟ ابداعی خلق ہے۔ باقی خلق جو ہے وہ ترکیبی ہے، کسی موجود چیز کو جوڑنے سے عبارت ہے،
کسی موجود چیز کو جوڑنے کو خلق کہتے ہیں۔ پہلے بھی بتایا آپ کو کہ اللہ بھی مالک ہے، اور لہو ملک السماوات والارض لہا مالکون، خدا نے کہ تم اس کے مالک بنتے ہو۔ یہ انسان بھی مالک ہے، لیکن خدا بذات خود مالک ہے، اور انسان اللہ کے مالک بنانے پر مالک ہوتا ہے۔ فرق بہت آسمان زمین کا ہوتا ہے، صرف لفظی اشتراک ہے۔ یہاں بھی خلق خدا جو ہے وہ ابداعی ہے، عدم سے وجود میں لانا، اور اس ڈھانچے میں روح پھونکنا۔ روح پھونکنے والی جو تخلیق ہے یہ ذات احسن الخالقین ہے۔ باقی جو ترکیب ہے چیزوں کو جوڑ کر کے، کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ خاک و گل سے اس کی شکل بناتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس میں روح پھونکتے تھے، وہ خلق تقدیری ہے، چیزوں کو جوڑ کر کے کوئی چیز وجود میں لانا۔ اور اللہ تعالیٰ کا خلق جو ہے خلق ابداعی ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو خلق الآخر بنا دیا، بہترین خلق وجود میں لے آیا، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، کچھ دیر یہاں تم کو رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد تم یہاں سے جانے والے ہیں، یقیناً اٹھایا جائے گا، تم بلا شبہ مر جاتے ہو یہاں سے۔ لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر اس کے بعد قیامت کے دن تم کو اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے تمہارا سفر، یہ سلالۃ من طین سے ہم نے تم کو چلایا، اور پھر اس کے بعد انسان خلق آخر بنایا، اور پھر تم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہو، پھر اس کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاتے ہو، پھر اس کے بعد تمہارا اپنا سرنوشت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جنت جاتے ہو یا دوسری طرف۔ یہ سرنوشت ہے انسان کی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، اور ہم تخلیقی کارناموں سے غافل نہیں ہے۔ عن الخلق، ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ طریق کی جمع راستے، بعض لوگ کہتے ہیں راستہ نہیں ہے، طریق سے مراد طبقہ ہے، 7 طبقات بنایا، تمہارے اوپر 7 طبقے جو ہے وہ آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہے، 7 طبقات آسمان ہے، وہ بنایا۔ لیکن آیت کے سیاق و سباق کے لیے طرائق بہتر ہے، کہ طرائق سے مراد آسمان ہے، اور اس کے اوپر قرینہ فوقکم ہے، تمہارے اوپر کہنے سے پتہ چلتا ہے یہ طرائق آسمان ہے۔ آسمان کو طرائق راستہ کیوں کہا ہے؟ کہ یہ آسمان کو راستہ اس لیے کہا ہے کہ زمینی حیات جو ہے وہ آسمان پر موقوف ہے، یہ زمین کے اوپر جو ہے وہ زندگی نہیں پنپ سکتی جب تک آسمان سے آنے والے حیات بخش چیزیں یہاں نہ پہنچ جائیں۔ تمام کل کائنات سے جو کائناتی شعاعیں ہیں، صرف یہ اپنے آپ کے سورج کے نہیں، کائناتی شعاعیں آپ کے زمین میں زندگی کے لیے اس کو دخل حاصل ہے۔ اور ستاروں کی روشنیاں، سورج کی روشنی، سورج کی شعاعیں، فرشتوں کا نزول و صعود، طرائق، یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ کے تدبیری امور سے جو ہے وہ تمام 70-80% امور تدبیری آسمان سے ہیں۔ یہ سائنسداں کہتے ہیں، ہم نے روایت کی بات نہیں کرتے، یہ 70%۔
وہ آسمان سے۔ اس سائنسدان نے کہا تھا نا، جو ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے اس یقین میں اضافہ ہوتا ہے کہ کائنات کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ انسان آنے والا ہے۔ یہ طرائق جو ہے وہ آسمانوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں سے ہماری زندگی کی تدبیری امور کے لیے 70% جو ہے چیزیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم تخلیقی امور سے غافل نہیں ہیں، ہم وہ ساری چیزیں خلق کر کے نازل کرتے ہیں نیچے، جو یہاں بسنے والے، زمین میں بسنے والے انسانوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کی تخلیق سے ہم غافل نہیں ہیں۔ یہ بتاتا ہے وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، جو ہے وہ یہ تعبیر دلیل ہے کہ طرائق سے مراد تدبیری امور ہے، تدبیری چیزیں جو آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان چیزوں کی تخلیق سے غافل نہیں ہیں، یعنی وہ باتیں ہیں جن سے غافل نہیں رہا جاتا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، زمین پر بسایا، اور ان کو یہاں ایک دیر تک زندہ رکھنا ہے، اور زندہ رکھنے کے لیے وسائل جو ہے وہ ہم اوپر راستے ہیں 7 طرائق، وہاں سے تمہاری طرف بھیجتے ہیں، غافل نہیں ہے ضرورت کی، سواء للسائل، اور یہاں کی ضرورت مندوں کی ضرورت کے بالکل برابر جو ہے وہ اللہ نازل کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح جو ہے وہ آسمان سے نیچے نازل ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ سارے راستے جو ہے وہ 7 طرائق ہیں، فوقکم، تمہارے اوپر جو ہے ہم نے راستے بنائے ہیں، ان راستوں سے تمہارے امور کی تدبیر ہوتی ہے، تمہارے زندگی کی لوازمات فراہم ہوتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی برسایا، بقدر، پھر اسے زمین میں ہم نے ٹھہرایا، اور ہم یقیناً اسے ناپید کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے آسمان سے زمین کی طرف پانی نازل کیا، بقدر، ایک خاص مقدار میں نازل کیا، کم بھی نہیں زیادہ بھی نہیں، یہاں کے زمین والوں کے ضرورت کے مطابق ہم نے نازل کیا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس پانی کو زمین پر نازل کر کے ہم نے یہاں ٹھہرا بھی دیا، اسکناہ، زمین میں پانی کو ٹھہرا دیا۔ زیر زمین جو جتنا پانی ہے وہ بارش سے ہے، بارش نہیں ہوتی ہے تو کنویں سوکھ جاتے ہیں، زیر زمین پانی نیچے جاتا ہے۔ یہ اس آیت کے ذیل میں باقی مباحث انشاءاللہ آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔